وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ جو خطبہ ہے خدا تعالیٰ کی صفات ہے حافظ حفیظ وغیرہ سے متعلق دیا جا رہا ہے. اس کے مطابق سب سے پہلے حضرت علامہ فخر الدین رازی صاحب کی سورہ ہود کی آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. اس کی لغت کے لحاظ سے امام راضی کی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہتے ہیں ان ربی علی کل شیء حفیظ کے تحت لکھتے ہیں ان ربی علی کل شیء حفیظ کی 3 تعویلات ہیں، 3 امکانات ہیں اس کے معنوں کے. ایک، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کی اس وقت تک نگراش کرتا رہتا ہے جب تک وہ ان کو ان کی جزا نہ دے دے. بس جب تک جزا نہیں ملتی کسی کو اس وقت تک اس کے اعمال کی نگہداشت ہوتی ہے. جب جزا ہو جائے پھر وہ جانے بندہ اور پھر جو بھی اس کے ساتھ درپیش ہو. دوسری تعویل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مشرکو اللہ تعالیٰ مجھے تمہارے شر اور مکر سے محفوظ رکھے گا. اب یہ ایک قسم کی پیشگوئی تھی، بہت عظیم شان پیشگوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے ہی خطرات درپیش ہوئے لیکن جب تک قرآن کریم مکمل نہ ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی. اور یہ آغاز ہی میں مشرکوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے صاف فرما دیا تھا جو زور لگاتا لگاؤ مگر بہرحال تم مجھے ناکام اور نامراد نہیں کر سکو گے اور میری حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا. بس جتنے غضبات میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں پیش رفت کرتے ہوئے حیرت ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی جس کی حفاظت کا وعدہ نہ ہوتا وہ اتنے خطرناک خطرات سے بچ کیسے سکتا تھا. لیکن بچتا چلا گیا یہاں تک کہ پھر آخر وہ آیت نازل ہوئی یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکوں کے شر سے بچنا اور آپ کا پہلے سے ان کو خبردار کر دینا رسول اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کریم کی صداقت کی ایک دلیل ہے. ایک امام راضی کا تیسرا ترجمہ تو عام ہے، اس کی دوسرے میں یہی خاص اس میں کیا حکمت ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگران ہے اور ہر چیز کو جب تک ہلاکت سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے محفوظ رکھتا ہے اور جب اسے ہلاک کرنا چاہتا ہے ہلاک کرتا ہے. اب یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو خود سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے. یہ اس کا تعلق حفاظت سے کیا ہے
دراصل صحابہ کثرت سے قرآن کریم کو حفظ کرتے تھے، اور نہ صرف حفظ کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی سکھاتے تھے. تو یہ حفاظت کا ایک خاص انتظام تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کریم کا ایک نسخہ اکٹھا کیا تو تمام صحابہ سے ان کی حفاظت کا انتظام کرتے ہوئے ان کی یادداشت سے پوچھا کہ بتاؤ یہ آیت کب اتری تھی، کہاں اتری تھی، کیسے اتری تھی، اس کا تلفظ کیا تھا. چنانچہ یہ سب حفاظت قرآن سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا انتظام فرما دیا تھا. اسی ضمن میں حضرت ابن عباس کی ایک حدیث بیان ہوئی ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کے متعلق. آیت قرآنی جس کی تفسیر میں وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں وہ ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ انا علینا جمعہ وقرآنہ وإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم انا علینا بیانہ. جب بھی حضرت جبرائیل آپ کے پاس آتے تو آپ غور سے سنتے، اور جبرائیل چلے جاتے تو آپ نازل ہونے والی آیت کو اسی طرح دہراتے جیسے جبرائیل نے آپ پر پڑھی تھی. لا تحرک بہ لسانک کا یہاں ذکر نہیں آیا حدیث میں. بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے، اور جبرائیل جب بیان کرتے تھے تو پھر ساتھ ساتھ آپ کی زبان بھی تیزی سے حرکت کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ تجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ہم نے اس کی حفاظت فرمائیں گے. اب قرآن کریم میں کتنی باتیں تھیں جو یادداشت سے تعلق رکھتی تھیں. ایک انسان ایک امی کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ تمام تاریخ انبیاء، تاریخ مذاہب، ارتقاء کی تاریخ اور انسان کے انجام کے متعلق ساری باتیں اپنے نفس سے بناتا رہے. اور اس کو حفاظت کرنے کا جب خدا نے وعدہ کیا تھا تو آپ سے فرمایا کہ تو اپنی زبان تیز نہ ہلایا کر، ہم حفاظت کرتے ہیں اور ہم حفاظت کے بہت سے انتظام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے تو فرمایا آپ کے اخلاق مجسم قرآن تھے. اب اس مضمون سے کیا تعلق ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا محض اس کی لفظی حفاظت نہیں کی گئی بلکہ سنت نبوی میں وہ قرآن منخش ہو گیا، اور اس طرح قرآن کریم کی حفاظت ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن ایک ہی چیز کے دو نام بن گئے. جو نازل ہوتا تھا وہ آپ کے وجود پہ ثبت ہو جاتا تھا، اور اسی لیے یہ حدیث یہاں اس موقع پر رکھی گئی ہے. خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، فرشتوں کا ایک ثبوت دیا ہے کہ دیکھو یہ کتاب ہے، اس کی حفاظت اسی زمانے تک فرشتے کریں گے. تم اس کے خلاف کوئی غلطی تو ثابت کر دو. سائنس نے کس قدر ترقی کی، تاریخ کی کیسی چھان بین ہوئی، مگر قرآن شریف کی کوئی بات جھوٹی نہ ہو سکی. سچ فرمایا لا یاتی الباطل، کہ اسے باطل چھوئے گا نہیں. پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں نزلنا الذکر، ذکر رسول کو بھی کہتے ہیں. اب انزلنا ذکر رسولہ جو قرآن کریم میں آیا ہے اس طرح حضرت خلیفۃ المسیح اول نے اشارہ فرمایا ہے کہ ذکر رسول کو بھی کہتے ہیں کیونکہ رسول مجسم اللہ کا ذکر تھا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس میں قرآن کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے اور ذکر الہی، مجسم ذکر الہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے.
فرمایا مارنے والوں نے عین شوکت اسلام میں حضرت عمر، علی، عثمان کو شہید کر دیا۔ یہ خاص غور طلب بات ہے کہ اسلام کو اتنی شوکت نصیب ہو گئی تھی، اتنا دبدبہ تھا، اتنی حفاظت کے انتظام تھے، مگر اس کے باوجود عمر، علی اور عثمان شہادت سے بچ نہیں سکے۔ مگر انتہائی کمزوری کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین، جبکہ آپ کی حفاظت کا کوئی ظاہری انتظام نہیں تھا، آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے، اور ہر مارکے میں آپ سب سے پیش ہوتے تھے، تو یہ امور حفاظت الہی سے تعلق رکھتے ہیں، اور عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایسے عظیم الشان انتظام فرمایا۔ اسی طرح حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، دیکھو کس قدر مذہب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، اس کی حفاظت کا ذمہ دار خود ان لوگوں کو بنایا، اور قرآن کریم کی پاک تعلیم کے لیے فرمایا انا لہ لحافظون۔ اب یہ بھی عجیب بات ہے، دنیا کے کسی مذہب میں یہ وعدہ نہیں ہے، کسی کتاب کے متعلق یہ وعدہ نہیں ملتا۔ ساری دنیا کی کتابیں کھنگال کے دیکھ لو، وہاں کہیں یہ آیت نہیں ملے گی اس مضمون کی کہ ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کریم سے یہ وعدہ کوئی اتفاقی بات نہیں، اور جب اتفاقی بات ہوتی تو پھر اس کی حفاظت نہ کی جاتی، مگر حضرت مسیح موعود حضرت خلیفہ المسیح وہ لکھتے ہیں کہ یہ کوثر کیسا کوثر ہے، اللہ تعالیٰ اس دین کی حمایت اور حفاظت اور نصرت کی تائید فرماتا ہے، اور مخلص بندوں کو دنیا میں بھیجتا ہے جو اپنے کمالات اور تعلقات الہیہ میں ایک نمونہ تھے، ان کو دیکھ کر پتہ لگ سکتا ہے کہ کیوں کر بندہ خدا کو اپنا لیتا ہے۔ اب جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کا ایک زندہ نمونہ تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بہت سے مخلص بندے اولیاء بعد میں پیدا ہوتے رہنے تھے جو قرآن کریم کی صداقت کا ایک زندہ معجزہ ہوتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں تو بکثرت ہم نے ایسے مشاہدات دیکھے ہیں کہ قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پاک بندوں کے ذریعے فرمایا جن کے نفس کی خدا حفاظت فرماتا تھا، اور جو قرآن کے نمونے پر چل کر ثابت کرتے تھے۔ یہ کوئی سابقہ بات نہیں ہے، اس زمانے میں بھی قرآن کریم پر عمل ہو سکتا ہے۔ حضرت خلیفہ المسیح اول اسی ضمن میں لکھتے ہیں، یہ دیکھو خدا تعالیٰ کا معمول یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمارے سامنے موجود ہے اور خود اس مجلس میں موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ حضرت خلیفہ المسیح اول کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام حکم دیا کرتے تھے کہ تم خطبہ پڑھاؤ، اور خود بیٹھ کر وہ خطبہ سنا کرتے تھے۔ تو ہمارے پاس موجود ہے، خود اس مجلس میں موجود ہے، ہم اس کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ ہزاروں ہزار ہم سے پہلے گزرے جن کی دلی خواہش تھی کہ وہ اس کے چہرے کو دیکھ سکتے، پر انہیں یہ بات حاصل نہ ہوئی، اور ہزاروں ہزار اس زمانے کے بعد آئیں گے جو یہ خواہش رکھیں گے کہ کاش وہ معمول کا چہرہ دیکھتے، پر ان کے واسطے یہ وقت پھر نہ آئے گا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ عجیب در عجیب تحریکیں دنیا میں زور شور کے ساتھ ہو رہی ہیں اور ہلچل مچ رہی ہے۔ عربی زبان دنیا میں خاص طور پر ترقی کر رہی ہے، کتابیں کثرت سے شائع ہو رہی ہیں۔ وہ عیسائیت کی عمارت جس کو ہاتھ لگانے سے خود ہمارے ابتدائی عمر کے زمانے میں لوگ خوف کھاتے تھے، آج خود عیسائی قومیں اس مذہب کے عقائد سے متنفر ہو کر اس کے برخلاف کوشش میں سرگرم ہیں۔ اب آج کل بڑے بڑے پادری جو بشپس وغیرہ کے اعلان ہو رہے ہیں، جو اعلان کر رہے ہیں کہ عیسائیت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس اعلان کے ساتھ وہ اپنی شکست تو تسلیم کر رہے ہیں، اگرچہ ابھی اسلام کی طرف قدم نہیں اٹھا رہے۔ حضرت خلیفہ المسیح اول لکھتے ہیں کہ یخربون بیوتہم بایدیہم کے مصداق بن رہے ہیں، جیسا کہ یہود نے اپنے ہاتھوں سے اپنے قلعوں کو مسمار کیا تھا، اسی طرح یہ اب اپنے ہاتھوں سے عیسائیت کی تعمیر کو مسمار کر رہے ہیں، اور شرک کے ناپاک عقائد سے بھاگ کر ان پاک اصولوں کی طرف اپنا رخ کر رہے ہیں جن کے قائم کرنے کے واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا میں مبعوث ہوئے تھے. اب سر دست تو ابھی ایسا واقعہ نہیں ہو رہا کہ شرک سے تو بھاگ رہے ہیں مگر دہریت کی طرف بھاگ. پہلے ان کی تختی صاف ہوگی کلیتاً، پھر اس کے بعد نئی عبارت اس کی تحریر کی جائے گی. یہ قرآن کریم کی اس صداقت کو پیش کرتی ہے یہ بات کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ حافظون، کہ ان کی کتابیں تو خود ان کے ہاتھوں سے مٹا دی جائیں گی اور قرآن کریم کی حفاظت ہم ہی کریں گے، اور ہم قرآن کی حفاظت کے لیے لوگ مجددین مامور کرتے رہیں گے. میں جیسے لفظی حفاظت قرآن کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کے معنی کی حفاظت مجددین کے ذریعے ہوئی ہے. معنی کی حفاظت مجددین کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ موجود ہے مگر خوش قسمت وہی ہے جو ان باتوں سے فائدہ اٹھائے، جذبات نفس پر قابو رکھ کر خدا تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہودیوں کو تورات کے لیے کہا کہ اس میں تحریف و تبدیل نہ کرنا، اور بڑی بڑی تاکیدیں اس کی حفاظت کے لیے ان کو، لیکن کمبخت یہودیوں نے تحریف کاری دی. اس کے بالمقابل مسلمانوں کو کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ حافظون، کہ یہودیوں کو تو کتاب کی حفاظت کی تاکید کی گئی تھی، بہت بار بات فرمایا گیا تھا اس کتاب کی حفاظت کرنا، اس میں کوئی تحریف نہ کرنا، لیکن انہوں نے پھر بھی تحریف کر کے چھوڑی. اور قرآن کریم کے متعلق کہیں نہیں ہوا کہ مسلمانوں کو حکم ہو کہ تم اس کی حفاظت کرو، بلکہ فرمایا تم بے فکر رہو، ہم حفاظت کریں گے، اور حفاظت ظاہری بھی کریں گے اور مانوی بھی، اور مانوی حفاظت مجددین کے ذریعے کی جاتی ہے. مجددین کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی محافظت کریں گے، یعنی جب اس کے معنی میں غلطیاں وارد ہوں گی تو اصلاح کے لیے ہمارے مامور آیا کریں گے. بس جو پہلے مجددین گزرے ہیں ان کو بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مامورین کی صف میں شمار فرمایا ہے، کیونکہ ایک کام پر وہ مقرر تھے، اور جب بھی قرآن کریم میں کوئی نہ کوئی تحریف ہونی شروع ہوئی ہے مانوی، اس وقت مجددین نے اس خاص تحریف کے مقابل پر سرگرم مہم چلائی یہاں تک کہ وہ مانوی تحریف مٹ گئی. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کی تعریف ہوتے ہیں جو ہمارے شامل حال ہیں، یہ آج کسی مذہب کے پیرو کو نصیب نہیں، اور ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ کیا کوئی اہل مذہب ہے جو اسلام کے سوا اپنے مذہب کی حقانیت پر تائیدی اور سماوی نشان پیش کر سکے. خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ جو قائم کیا ہے یہ اس حفاظت کے وعدہ کے موافق ہے جو اس نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون میں کیا ہے. اب سورہ صافات کی 7 تا 11 آیات. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب دحورا ولہم عذاب واصب الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب. اب یہ ان آیات میں جو مضمون ہے بہت گہرا ہے. پہلے اس کا میں لفظی ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یقیناً ہم نے نزدیک کے آسمان کو ستاروں کے ذریعے ایک زینت بخشی. ایک تو دور کا آسمان ہے جس میں ستارے ہیں، ایک نزدیک کا آسمان ہے جس میں سیارے ہیں، مگر قرآن کریم نے ستاروں اور سیاروں کے الفاظ میں فرق نہیں کیا. یہاں نزدیک کے آسمان میں بھی کچھ ستارے ہیں جن کی جو حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جتنے بھی سیارے چاند سورج کے گرد حرکت کر رہے ہیں ان سب کے متعلق سائنسدان یقینی طور پر بتاتے ہیں
یہ کس طرح بہت سے امور میں انسان کی حفاظت بلکہ ہر جاندار کی، ہر زیرو کی حفاظت کر رہے ہیں. اور سماج دنیا میں تو اس کثرت کے ساتھ حفاظت کے انتظام موجود ہیں کہ اگر ان میں کوئی خلا پیدا ہو تو دنیا سے زندگی مٹ جائے. انسان کا تو کیا سوال. اور وہ حیرت انگیز نظام 7 آسمان زمین کے قریب کے ہیں جن میں یہ موجود ہے. اب 7 آسمان ایک دور کے آسمان ہیں. ایک سماع دنیا بھی 7 آسمانوں میں تقسیم ہوا ہے. یہ بھی اللہ کی عجیب شان ہے کہ ہر لفظ 7 پر تقسیم ہوتا ہے. ہر معاملہ 7 سے تعلق رکھتا ہے. وجہ یہ ہے کہ 7 ایک ایسا حرف ہے، ایسا عدد ہے جو دہرایا جاتا ہے. تو سماع دنیا کی طرح سماع الاقصیٰ بھی 7 در 7 در 7 اور 7 در 7 چلتا چلا جاتا ہے. اور لامتناہی سلسلہ ہے جو لفظ 7 کے ذریعے بیان ہوا ہے. پھر فرماتا ہے جو ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکیں گے، ہر طرف سے پتھراؤ کیے جائیں گے. اب دیکھیں جتنے بھی وقتوں میں بیٹھ کے لوگ آسمان کی خبریں لینے کے لیے جاتے ہیں ان پر کثرت کے ساتھ پسوا ہوتا ہے. اگر ان کی حفاظت کا انتظام ساتھ موجود نہ ہو تو اس پتھراؤ کے نتیجے میں وہ بالکل کلیتاً نابود ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن بچ بچا کے بہت سے حفاظت کے سامان لے کر وہ چلتے ہیں اور جب مقصد پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت بھی وہ زمین کے قریب کے آسمان تک صرف پہنچتے ہیں. دور کے آسمان کی تو کوئی خبر نہیں لا سکتے. اور پھر بھی تھوڑی تھوڑی باتیں اچکتے ہیں، یعنی لمبی تفصیل معلوم نہیں ہوتی. کچھ باتیں آج معلوم کر لیں، کچھ کل معلوم کر لیں، اور جو کل معلوم کی ہوتی ہیں آئندہ آنے والا کل ان کی تجدید بھی کر دیتا ہے. اس لیے ان کی معلومات سے اعتبار بھی اٹھتا چلا جا رہا ہے ساتھ ساتھ. اور ان کے عجز کی یہ دلیل ہے کہ خود اپنے منہ سے ہی اپنی سابقہ گواہیوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں اور نئی تشریحات کرتے چلے جا رہے ہیں. جو کچھ ان کو معلوم ہے وہ بالکل معمولی کچھ ہے. کہ گہرے راز ہیں وہ ان کو کسی قیمت پر بھی معلوم نہیں ہو سکتے. پھر جو اللہ کے سوا یہ انہوں نے اولیاء بنائے ہوئے ہیں ان کو متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورى میں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل. کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا انہوں نے اولیاء بنایا ہوا ہے وہ ان کی حفاظت کیا کریں گے؟ تو اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے. اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہے. اگر اللہ کی حفاظت ان کو نہ ہوتی تو وہ بالکل نابود ہو چکے ہوتے. تو جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے فرمایا تو ان پر داروغہ نہیں ہے، وہ بظاہر حفاظت میں ہیں مگر عذاب الہی سے نہیں بچ سکیں گے. اور ان کا نہ بچ سکنا تیری ذمہ داری نہیں، کیونکہ تیرا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، آگے وہ مانے یا نہ مانے. سورہ قاف کی آیات 32 تا 33 وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. اور جب جنت متقیوں کی خاطر قریب کر دی جائے گی کچھ دور نہ ہوگی. جنت قریب کر دینے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ ایسے مشکلات کے زمانے آئیں گے کہ جب مومن کے لیے خدا کے معمول وقت کی بات ماننا بہت بڑی تکلیف کا موجب بنے گا. جیسا کہ آج کل کثرت کے ساتھ احمدی جگہ جگہ ملکوں میں مصائب کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں. اس وقت جنت قریب ہوتی ہے. شہید بھی ہوتے ہیں جو سیدھا جن کے متعلق جنت میں جانے کی خوشخبریاں موجود ہیں. تو یہ جنت قریب کرنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ موقع ہے قربانیوں میں آگے بڑھو اور اس کے نتیجے میں جنت تم اپنے قریب دیکھو.
وَهَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ہر رجوع کرنے والے نگران رہنے والے کی خاطر، جو بھی بار بار توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے اور اپنے اعمال کو نگرانی کرتا ہے، ان کی خاطر یہ وعدہ دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مہمان کا اعزاز کرے۔ اب مہمان کا اعزاز دیکھو کتنا ضروری ہے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ اللہ کی خاطر اللہ کے مہمانوں کو اپنے مہمان سے بھی بڑھ کر سمجھتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے جلسے جو ہوتے ہیں ان میں کس قدر قربانی کرتے ہیں نوجوان، بوڑھے، بچے، عورتیں، مرد، سب، اور اپنے گھر کے مہمان کی شاید اتنی حفاظت نہ کرتے ہوں، اتنی خدمت نہ کرتے ہوں جتنی اللہ کے مہمانوں کی حفاظت اور خدمت پر معمور ہوتے ہیں۔ جرمنی کا جلسہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح دن رات وہاں خدام آپ لوگوں کی حفاظت پر بھی معمور تھے، آپ کے کھانے پلانے کے انتظام میں معمور تھے، اور اپنی جان ہلکان کر رہے تھے کہ کسی طرح آپ کو سکھ پہنچا سکیں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی مہمان نوازی پر مقرر لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے مہمانوں کا اعزاز کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے پڑوسی کی حفاظت کرے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اب اگر اچھی بات کہنے نہیں آتی تو چپ ہی کر جاؤ، بری بات کہنا گناہ ہے، اور خاموشی اختیار کرنا کسی موقع پر یہ کم سے کم ایمان کی نشانی ہے۔ اگر وہ بری بات کو کر رہا ہے، اگر اس کو روک نہیں سکتے، اس کو سمجھا نہیں سکتے، تو کم سے کم دل میں ہی اس کو غم مناؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص لوگوں سے قرض لیتا ہے جس کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ وہ اسے ادا کرنے کا شدید خواہش مند ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ ایک مددگار اور محافظ مقرر ہو جاتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے، اور میں ایسے مددگار کا خواہش مند ہوں۔ اس میں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو جس کی نیت صاف ہو اور قرض لیتے وقت پورا ارادہ ہو کہ میں قرض کو واپس کروں گا، اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے اور اسے قرض کے واپسی کی توفیق ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ، جو اخلاص کے ساتھ قرض لیتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ اسے واپس کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو واپسی کی توفیق دے دیتا ہے۔ مگر جن کی نیت ہی بگڑی ہوئی ہو اور شروع میں ہی قرض کھا جانے کی نیت ہو، وہ کبھی بھی واپس نہیں کیا کرتے۔ ان کا دل آغاز ہی میں بددیانت ہو چکا ہوتا ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی قرضوں کی واپسی کا کوئی انتظام نہیں کرتا، ہمیشہ قرضوں میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات توجہ طلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق بھی خدا سے عرض کرتے ہیں کہ میں بھی ایسے ہی مددگار کا متلاشی ہوں اور محتاج ہوں، میرے لیے بھی میرے قرضوں کی ادائیگی میں مددگار مقرر کرنا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے آپ کی زندگی میں بہت سے آپ کے قرضے تھے جو وقت کے اوپر خود ادا نہ کر سکتے تھے، جس وقت وعدہ تھا یا وعدہ قریب آنے والا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے اس کا پورا قرضہ اتار دو، اور جتنا قرضہ ہے اس سے زیادہ بھی ہو۔ تو یہ جو خدا سے دعا مانگی تھی کہ میرے لیے بھی ایسے ہی مددگار مقرر فرما، اس دعا کی قبولیت کا یہ نشان ہے۔ سورہ الانفطار آیت 10 تا 13۔
کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. خبردار، تم تو جزا سزا کا ہی انکار کر رہے ہو. یقیناً تم پر ضرور نگہبان مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. اب لکھنے والے سے کیا مراد ہے؟ کوئی کاپی کتاب تو نہیں انہوں نے ہاتھ میں رکھی ہوتی جس پہ وہ لکھتے چلے جاتے ہیں. لکھنے سے مراد یہ ہے کہ انسانی اعضاء ہی سے وہ بات لکھی جاتی ہے. جو بات بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ کے دل پر نقش ہوتی ہے، آپ کے ذرے ذرے جسم کے اوپر نقش ہوتی ہے، ہر خلیے پر نقش ہوتی ہے، اور اس کو مٹایا جا ہی نہیں سکتا. ایک دفعہ جو بات انسان کر بیٹھے، کبھی بھی اس کو مٹایا اور ناکام نہیں کیا، ختم نہیں کیا جا سکتا، مسلسل جاری رہے گی. اور قرآن کریم کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے، جیسے فرمایا مال حاضر کتاب ہے، اس کتاب کا کیا حال ہے جو نہ چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے نہ بڑی چیز کو چھوڑتی ہے، ہر بات لکھ چھوڑی ہے. تو قیامت کے دن انسان کو اس کے اپنے جسم کے ذرات ہی، یعنی وہ جسم تو نہیں ہوگا مگر جن کا نقش روح پر ہو چکا ہوگا، اس روح کا ایک بدن نکلے گا. اس بدن کے ہر ذرے پر اس کا اعمال نامہ مرتب کیا جائے گا. خلیفۃ المسی اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نامہ اعمال کے لکھے جانے اور اس کے محفوظ رہنے پر جن لوگوں کو استبعاد عقل معلوم ہوتا ہے، جس لوگوں کے ذہن میں یہ مشکل پیدا ہوتی ہے، یہ عقل کے خلاف بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے. وہ آج کل کے ایک نوجاد آلہ گراموفونی کو دیکھ لیں کہ کس طرح ریکارڈ اس میں محفوظ رہتا ہے، اور دوبارہ چکر دینے سے کس طرح ذرا سی حرکات، یہاں تک کہ کھانسی اور تنفس کی کمی جاتی ہوئی اس سے ظاہر ہونے لگتی ہے. اس کے آخر پر حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ شعر خلیفۃ المسی لکھتے ہیں، آواز آ رہی ہے یہ فونوگراف سے، ڈھونڈو خدا کو دل سے، نظاف و غلاف سے. بس ہر چیز کے درج ہونے اور نقش ہونے کے متعلق ایک ایسی قرآن کریم کی خطی گواہی ہے کہ جس کا اب کی سائنس کی دنیا میں تو انکار کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے. ہر چیز درج ہو رہی ہے. ایک چور اپنے ہاتھ چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ نشان نہ پڑ جائے، پھر بھی اس سے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس سے وہ پکڑا جاتا ہے. اب جو واقعہ ہوا ہے امریکہ میں بڑا دردناک، اس واقعہ میں بہت سے لوگ پکڑے گئے ہیں. انہوں نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ایسی کی ہوتی ہے جس سے ان کا ریکارڈ محفوظ ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ بظاہر انسان کتنی احتیاطیں کر لے مگر کچھ ریکارڈ لکھنے والے موجود ہیں جو اس کا ریکارڈ درج کرتے چلے جاتے ہیں. اور عملاً یہ واقعہ بھی ہو چکا ہے کہ لکھنے والے، دنیا کے لکھنے والے بھی ہیں جنہوں نے بعض لوگوں کے متعلق درج کیا کہ ان کے متعلق یہ بات مشکوک ہے، اور آخر وہ لوگ پکڑے گئے. تو ریکارڈ کا انتظام اتنا مکمل ہے اس دنیا میں کہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں ایک ریکارڈ کا انتظام نہ کیا ہوگا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر یہ محافظ نہ ہوں جو اپنے اپنے وقت میں شرط حفاظت بجا لا رہے ہیں تو انسان ایک طرفت العین کے لیے بھی زندہ نہ رہ سکے. اب یہ بات غور طلب ہے کہ ہم جو حرکت کرتے ہیں، مثلا انگلی کو ذرا سے بھی حرکت دیں یا پلک جھپکیں تو دماغ سے ایسی رو جاری ہوتی ہے، سیلز ہیں جو اس حرکت کو ایک دوسرے کو آگے پہنچاتے چلے جاتے ہیں.
اور جب وہ اپنا کام ختم کر دیں اس وقت اگر فوراً واپس ایک کیمیا کے ذریعے اپنے پہلے حال پر نہ پہنچیں تو سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کا سڈن ڈیتھ اس کی ہو سکتی ہے، ایک ثانیے سے بھی کم عرصے میں وہ انسان مر جائے گا۔ تو یہ جو انتظام ہے حفاظت کا، یہ انسانی جسم میں ایک ذرے ذرے میں موجود ہے، اور ان لوگوں کو جو اسلام پہ ایمان نہیں لاتے ان کو تو توفیق مل گئی ہے کہ خدا تعالیٰ کی جو عجائبات ہیں ان کی قدر کریں، ان کو دیکھ سکیں، مگر دیکھ رہے ہیں اور خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور عجیب ہے، دکھاتے ہیں تو خود دیکھنے سے آ رہی ہیں۔ بس ہمارے لیے جتنی بھی تحقیقات ہوئی ہیں یہ ان مغربی بحریہ قوموں نے ہی کی ہیں، خود ان کا دماغ وہاں پہنچ کے ٹھہر جاتا ہے جہاں عجائبات ہیں، اس سے آگے عجائبات کس نے پیدا کیے، خود بخود کیسے ہو گئے، اس پر ان کی نگاہ نہیں جاتی۔ یہ جو حفاظت کا انتظام ہے اس کی کئی قسمیں ہیں بے شمار۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے لیے حرارت مطلوبہ تیار رکھتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ ہر شخص کو جتنی گرمی کی ضرورت ہے اس کی حفاظت کے لیے وہ ہر وقت اس کے لیے تیار رکھتا ہے، اور صرف انسان کے لیے نہیں، انسان جن چیزوں پر زندہ ہے ان کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کوئی اناج اور پھل پکاتا ہے، اور کوئی ہمارے پینے کے لیے پانیوں کو برساتا ہے، اور کوئی ہمیں روشنی بخشتا ہے، اور کوئی ہمارے تنفس کے سلسلہ کو قائم رکھتا ہے، اور کوئی ہمارے قوت شنوائی کو مدد دیتا ہے، اور کوئی ہماری حرارت غریزی پر صحت کا اثر ڈالتا ہے۔ اب اسی سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ جس خداوند کریم و حکیم نے یہ ہزارہا اجران سماوی و عناصر وغیرہ ہمارے اجسام کی درستی اور قائمی کے لیے پیدا کیے اور دن رات بلکہ ہر دم ان کی خدمت میں لگا دیا ہے، کیا وہ ہماری روحانی حفاظت کے انتظام سے غافل رہ سکتا تھا؟ اور کیوں کر ہم اس کریم و رحیم کی نسبت ظن کر سکتے ہیں کہ ہمارے جسم کی حفاظت کے لیے تو اس نے اس قدر سامان پیدا کر دیا، ایک جہان ہمارے لیے خاتم بنا دیا، لیکن ہماری روحانی حفاظت کے لیے کچھ بندوبست نہ فرمایا۔ اب اگر ہم انصاف سے سوچنے والے ہوں تو اسی سے ایک محکم دلیل مل سکتی ہے کہ بے شک روحانی حفاظت کے لیے بھی حکیم مطلق نے کوئی ایسا انتظام ضرور مقرر کیا ہوگا جو جسمانی انتظام سے مشابہ ہوگا، تو ملائک کی حفاظت کا انتظام ہے۔ بس ملائک جو دکھائی نہیں دیتے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے دکھائی دے سکتے ہیں، تو جس طرح حفاظت ہماری کرتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا، مگر حفاظت کو چیز جو ہم دیکھتے ہیں بہرحال، تو حفاظت از خود نہیں ہو رہی، اس پہ فرشتے مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ہر وقت اس کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں۔ اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے جنود ہیں خدا تعالیٰ کے، ایسے لشکر ہیں فرشتوں کے جن کا کوئی شمار ہی نہیں، ہر چیز پر نگران مقرر ہیں، ہر چیز کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب سورہ طارق کی 2 تا 5 آیات، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ، قسم ہے آسمان کی اور رات کو ظاہر ہونے والے کی، تو تجھے کیا بتائے کہ رات کو ظاہر ہونے والا کیا ہے، بہت چمکتا وہ ستارہ، کوئی ایک جان بھی نہیں جس پر کوئی محافظ نہ ہو۔ تو خدا تعالیٰ کی حفاظت کے تابع ہر چیز موجود ہے۔ اس ضمن میں یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام بھی آپ کو بیان کر دوں کہ جس رات آپ کے والد کی وفات ہونی تھی اسی شام کو آپ کو الہام ہوا، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، اتنا ہی ہوا، اس سے اگلا حصہ نہیں جس میں حفاظت کا وعدہ ہے۔ تو اس سے حضرت قریب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ان کے والد کی وفات آج ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اور حیرت انگیز بات ہے کہ آیت وہاں جا کے رک گئی
جس سے آگے حفاظت کا وعدہ تھا وہ اس آیت میں بیان نہیں کیا گیا۔ تو الہامات میں بھی عجیب شان ہوتی ہے کہ ان پر غور کریں تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ دیکھو کہاں جا کر بات ختم کر دی گئی۔ اور اسی پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ الہام ہوا جس میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ کافٍ عبدہ، اور یہ انگوٹھی وہی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنوائی اس پہلے الہام کو ہمیشہ درج کرنے کے لیے اور اب کو یاد رکھنے کی خاطر، اور اپنی انگلی میں خود پہنی یہ انگوٹھی۔ بس یہ وہ دوسرا الہام تھا، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں تو اپنی جائیداد کا حال نہیں جانتا، میرا والد ہی میرے روٹی کا انتظام کرتا تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتا میری کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے، اور اب میرا کیا بنے گا، والد کے گزرنے کے بعد میرا کون محسوس ہوگا۔ اس وقت بڑی شان کے ساتھ بڑی جلال سے اعلان ہوا، اللہ صلی اللہ علیہ کافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری ذات پر یہ زلزلہ طاری ہو گیا، اس کا جاری نہیں کی، اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور پھر اسی وقت امرتسر ایک آدمی بھیجا کہ جو اس الہام کو انگوٹھی پر درج کر رکھ جائے اور میں ہمیشہ انگلی میں پہنی رکھوں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ انگوٹھی اپنی انگلی پہ پہنا کرتے تھے، جو بعد میں خلفاء کو نصیب ہوئی۔ عجیب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد پورا اندازی ہوئی کہ کون سی انگوٹھی کس کو ملے، تو یہ حضرت خلیفہ المسیح ثانی کے نام نکلی، اور بعض دوسری انگوٹھیاں تھیں وہ دوسرے بچوں کے نام۔ تو اس پر جو حضرت خلیفہ المسیح ثانی کی وفات ہونے لگی تو آپ نے یہ وصیت کی کہ یہ انگوٹھی میری اولاد کو نہیں ملے گی بلکہ آئندہ آنے والے خلیفہ کو ملے گی۔ چنانچہ پھر اتفاق ایسا ہوا، اتفاق نہیں اللہ تعالیٰ کی شان تھی کہ آپ کا بیٹا ہی خلیفہ بنا، اور وہ انگوٹھی آپ کو بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ خلیفہ ثالث ہونے کی وجہ سے ملی، اور اس کے بعد پھر ان کے بڑے بیٹے مرزا انس کے نام یہ انگوٹھی نہ گئی بلکہ میرے حصے میں آئی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس کے بعد مجھے خلیفہ مقرر فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ جو شخص سونے لگے وہ اپنے بستر کو کپڑے کے پلو سے 3 بار جھاڑے۔ یہ 3 بار جھاڑنا ہے، یہی بڑی حکمت کی بات ہوتی ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی کیڑے بعض دفعہ اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور زہریلی مکڑیاں بھی لحاظ کے لیے چھپ جاتی ہیں۔ تو اس کی نصیحت سے میں نے بہت استفادہ کیا، کئی دفعہ جب لحاظ اٹھا کے دیکھا تو اندر کوئی نہ کوئی کیڑا، کوئی مکڑی وغیرہ زہریلا جانور موجود تھا۔ تو 3 دفعہ جھاڑنا جو ہے حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر انسان پابند ہے کہ تدبیر کے ذریعے اپنی حفاظت کی کوشش کرے، باقی معاملہ پھر خدا پر چھوڑ دے۔ پھر یہ بھی دعا سکھائی، میں اپنے رب کے نام کے ساتھ سوتا ہوں، اسی کی مدد سے اٹھوں گا۔ یعنی سوتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ نیند کی حالت میں موت واقع ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی میں سو رہا ہوں، جب دوبارہ اٹھوں گا تو اسی کے نام سے اٹھوں گا۔ اماتنا و احیانا، اس نے ہمیں مارا بھی ہے اور پھر دوبارہ بھی زندہ کر دیا۔ پھر فرمایا کہ انسان یہ دعا کرے کہ اگر تو اس دوران میری روح کو روک رکھے تو مجھے بخش دے، اور اگر واپس بھیج دے تو اس کی اس چیز سے حفاظت فرما
جس کے ساتھ تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مسلمان کو کوئی جسمانی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہ جب تک میرا بندہ میری قید میں محبوس ہے، اس کے حق میں وہ تمام اعمال لکھ لو جو دن اور رات کے دوران بجا لایا کرتا تھا۔ اگر بیماری کی وجہ سے کوئی ایسی نیکی ادا نہ کر سکے جو وہ کیا کرتا تھا، بیمار ہو کر نماز بھی صحیح نہیں پڑھی جاتی، روزے بھی نہیں رکھے جاتے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی بیماری کے دوران میں وہ سارے اعمال اسی طرح لکھتے رہنا جس طرح صحت کے زمانے میں ادا کیا کرتا تھا، اور اس کے اموال میں، نیک اعمال میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہ ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کل نفس لما علیہ حافظ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اگرچہ ملائک جسمانی آفات سے بھی بچاتے ہیں لیکن ان کا بچانا روحانی طور پر ہی ہے۔ مثلا ایک شخص ایک گرنے والی دیوار کے نیچے کھڑا ہے تو یہ تو نہیں کہ فرشتہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کو دور لے جائے گا، کیونکہ اگر اس شخص کا اس دیوار سے بچنا مقدر ہے تو فرشتہ اس کے دل میں الہام کر دے گا کہ یہاں سے جلد کے سکنا چاہیے، لیکن ستاروں اور عناصر وغیرہ کی حفاظت جسمانی ہے۔ اب یہ واقعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے۔ سیالکوٹ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک ایسی چھت پر تھے جس پہ دوسرے خدام بھی تھے، اور بظاہر اس چھت کی کوئی کمزوری دکھائی نہیں دے رہی تھی، بالکل مضبوطی سے قائم تھی، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل پر فرشتوں نے اعلان کیا کہ یہ خطرناک جگہ ہے، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اس وقت حسنہ دیکھو کہ آپ نے یہ نہیں کیا کہ خود پہلے نکل جائیں، جس کا رواج ہے جہازوں کے کپتانوں کا کہ جب تک جہاز ڈوبتا نہیں وہ لوگوں کو اتارتے رہتے ہیں۔ سب سے آخری انسان جو اترتا ہے وہ جہاز کا کپتان ہوتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا امام بنایا ہوا تھا۔ آپ کا یہی اسوہ حسنہ تھا۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جلدی کرو اور نکلو یہاں سے۔ جب وہ نیچے اتر گئے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی پیچھے پیچھے اترے، اور نیچے زمین پر قدم رکھا تھا کہ وہ چھت دھڑام سے نیچے آ گئی۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی وحی ہوتی ہے جو دلوں پر نازل کرتے ہیں، اور خود اٹھا کے نہیں اٹھاتے ہی پھینک دیتے، بلکہ دل میں الہام کر دیتے ہیں کہ خطرے کی جگہ ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام نے مختلف آیات اسی مضمون کی درج فرمائی ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، دیکھو تم پر ضرور حفاظت کرنے والے مقرر ہیں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، تم پر بہت سے حفاظت کرنے والے فرشتے وہ بھیجتا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس کے بہت سے موقباتوں میں بین جدائے، اس کے آگے چلنے والے، ومن خلفہ ہی، اس کے پیچھے چلنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے امر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس کا آخری نتیجہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ نکالتے ہیں
کہ جب دنیا میں حفاظت کا انتظام ہے اور جسمانی حفاظت کے لیے خدا تعالیٰ نے اتنے گہرے انتظام کر رکھے ہیں، تو کیسے سوچ سکتے ہو کہ روحانی حفاظت کے لیے سامان مقرر نہ ہو؟ بس قرآن کریم کی حفاظت کے جو سامان ہے وہ ایک استنباط ہے اس جسمانی حفاظت کے انتظام سے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض الہامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک ہے، اگر لوگ تجھے چھوڑ دیں گے پر میں نہیں چھوڑوں گا۔ بظاہر لگتا ہے اگرچہ ہوگا، لیکن نہیں، اگرچہ نہیں ہے۔ اگرچہ اگر ہوتا تو اس کا مطلب تھا کہ لوگ چھوڑ دیں گے واقعتاً، اگر چھوڑ دیں گے تو مراد یہ ہے اگر چھوڑیں گے بھی تب بھی، لیکن چھوڑیں گے نہیں، پر میں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر سب دنیا چھوڑ بھی دے تب بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور اگر لوگ تجھے نہیں بچائیں گے پر میں بچاؤں گا۔ ہر خطرے کے وقت لوگ اگر تجھے نہیں بچائیں گے تو میری حفاظت میں ہے، کوئی فکر نہ کرنا۔ ایک الہام ہے 1902 کا، انی حفیظ، اس کا ترجمہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ کیا ہے، میں نگاہ رکھنے والا ہوں۔ سبحانہ من یرانی میں جو نگاہ رکھنے کا مضمون ہے وہ یہی مضمون ہے، ہر حال میں وہ مجھ پر نظر رکھتا ہے اور دیکھتا ہے۔ ایک الہام ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا 1903 کا، خدا کی پناہ میں عمر گزارو، یعنی تمہیں یہ خوشخبری ہے کہ اب اللہ کی پناہ میں تم آ چکے ہو اور بقیہ وقت تمہارا خدا کی پناہ ہی میں گزرے گا۔ یہ 1903 کا الہام ہے۔ عام طور پر 1803 کا الہام ہے۔ جو 1803 کے الہامات ہیں ہم نے دیکھا اکثر 1903 میں اپنی شان سے پورا ہوتے ہیں۔ ایک نئی شان سے پورا ہوتے ہیں، میرے مراد ہے۔ ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام ہے، سلام علیکم طبتم۔ ٹھیک، چونکہ بیماری وبائی کا بھی خیال تھا، اس کا علاج خدا تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اس کے ناموں کا ورد کیا جائے۔ وہ کیا علاج تھا؟ یا حفیظو، یا عزیزو، یا رفیق۔ اے حفاظت کرنے والے، اے غالب اور عزت والے، اے رفیق، اے ساتھی۔ یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رفیق خدا تعالیٰ کا نیا نام ہے، جو کہ اس سے بیشتر اسماء باری تعالیٰ میں کبھی نہیں آیا۔ اب یہ ایک مسئلہ تھا، میں سوچا کرتا تھا حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ رفیق خدا تعالیٰ کا نام نہیں ہے؟ عبد الرفیق بھی کہتے ہیں، مگر اس مضمون سے حضرت مسیح علیہ السلام کی عبارت میں سمجھ آ گئی کہ یہ وہ نام ہے جو بعد کے زمانے میں ظاہر کیا گیا ہے، کہ پہلی اسماء کی کتب ہیں ان میں رفیق نام نے لکھا ہوا، اور یہی حق ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو رفیق کا الہام ہوا ہے یہ اللہ کے نام کے متعلق نام ہے، اس لیے عبد الرفیق نام رکھنا جائز ہے۔ اگرچہ بغیر عبد کے بھی رفیق کا نام رکھا جاتا ہے، لیکن خدا کے نام ہونے کے لحاظ سے عبد الرفیق نام رکھا جا سکتا ہے، اور بہت سے آدمیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کا نام عبد الرفیق ہے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم